بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کا پڑھا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور وحی کی شروع کی سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، اس کی دعوت دینا شروع کی، اور 3 سال تک حضور علیہ السلام نے چھپ کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جس کے نتیجے میں اس 3 سال کے عرصے میں تقریباً 40 افراد مسلمان ہوئے۔ پھر عزیز طلبہ، آپ نے پڑھا اعلانیہ تبلیغ کا عنوان، کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم آیا کہ اب آپ کھل کر اسلام کی دعوت دیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں، کفر و شرک سے بچائیں، اس سے ڈرائیں، اس کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور حضور علیہ السلام جس نے صفا نامی پہاڑی پر جب اپنے لوگوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو جمع کیا، تو ان لوگوں نے بات نہیں مانی، لیکن حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور کھلا اس کام کو کرنے لگے، اور کافروں کی طرف سے ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، اور بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی قربانیاں، اسی تکلیف کو جھیلتے ہوئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اب کفار نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اب جو سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے کفار و مشرکین ابو طالب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 میں یہ عنوان ہے۔ حضرت ابو طالب کا نام آپ نے سن لیا ہے، گزشتہ سبق میں بھی گزر چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جب دادا ابو مطلب کا انتقال ہوا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو ان کے چچا یعنی حضرت ابو طالب کے حوالے کیا کفالت کے لیے، اور انہوں نے ان کی پرورش کی۔ ابو طالب گرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کیا کرتے تھے۔ کوئی اس کو حضور ابو طالب کی بات کو رکھتے ہوئے ان کو تکلیف نہیں دیتا تھا، اور ابو طالب اگر حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف دیتا تو حضرت ابو طالب بھی حمایت کرتے اور آگے ان کے ساتھ ہوتے۔ جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ مسلسل اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو کافروں کا بچہ مسلمانوں کی جان کا دشمن ہو گیا اور خون کا پیاسا ہو گیا، اور ان کو یہ بات بہت بری لگنے لگی کہ ہمارے اتنے معبودین کو چھوڑ کے، ہمارے اتنے سارے معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کے یہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ بات ان کو بری لگی، تو انہوں نے ابو طالب کی طرف جانے کا رخ کیا۔ ایک وفد ابو طالب کے پاس، کفار کا پہلا وفد آیا، ایک پہلا گروپ آیا، اور جنہوں نے ابو طالب کے پاس آ کر حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شکایت کی، اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اللہ کی باتیں بتلانے سے منع کر دیں، ان کو منع کریں کہ یہ بات نہ کیا کریں، یا ان کی طرفداری چھوڑ دیں، یا آپ طرفداری چھوڑ دیں، پھر آپ کا ہاتھ ان پر نہیں ہوگا، آپ کی حمایت نہیں ہوگی، پھر ہم جانے وہ جانے، ہم جو تکلیف دیں جو کریں، آپ پھر ناراض نہیں ہوئیے گا۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ نہ میں اپنے بھتیجے کو منع کروں گا اور نہ اس کی حمایت چھوڑوں گا، منع بھی نہیں کروں گا، اگرچہ خود بھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن منع بھی نہیں کروں گا، بھتیجے سے محبت بھی ایسی ہے کہ منع بھی نہیں کروں گا اور حمایت بھی نہیں چھوڑوں گا، اگر تم لوگ ان کو کچھ کہو گے تو میں ان کی حمایت کروں گا۔ یہ جواب سن کر کفار مایوس ہو کر چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور دن بدن اس دعوت و تبلیغ کے کام سے، اسلام کی دعوت کے کام سے لوگ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے لگے اور چھپ چھپ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔
جب اور مسلمان بڑھتے گئے اور دین دعوت کی تبلیغ کی کام بڑھتا گیا تو کافروں کا ایک اور وفد ابو طالب کے پاس آیا. ابو طالب کے پاس کفار کا دوسرا وفد آیا اور اب آ کر انہوں نے کہا ابو طالب کو کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، یعنی پھر ہم آپ کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. پہلے ابو طالب کو انہوں نے کہا کہ آپ حمایت چھوڑ دیں، کیونکہ وہ لوگ ابو طالب کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے تعلق تھا، وہ تھے کفر میں ہی تھے، ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن ان سے تعلق تھا، تو اس لیے انہوں نے ان کی بات کو رکھتے ہوئے کہا تھا کہ آپ حمایت چھوڑ دیں. لیکن جب وہ حمایت بھی کرے جا رہے ہیں اور اسلام بھی بڑھتا جا رہا ہے تو ان کی یہ بات بری لگی اور کہا کہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو ہم حمایت کر کے بیچ میں آئیں گے تو ہم آپ سے بھی لڑیں گے. تو اب اس مرتبہ عزیز طلباء ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ دعوت کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑ دیں. تو عزیز طلباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ آپ سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کا کلام سنانے اور اسلام پھیلانے سے نہیں رکوں گا. چاند سورج بھی میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، دنیا کی دولت تو کیا، چاند سورج جو آسمانوں میں ہے یہ بھی میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں کہ یہ سب تمہارا ہے، تو میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اسلام کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو پھیلانا نہیں چھوڑوں گا. یا تو میں اللہ کا سچا دین دنیا میں پھیلا دوں گا یا اسی کوشش میں مر جاؤں. یا تو میری محنت سے پورا دین اسلام دنیا میں پھیل جائے گا یا میں مر جاؤں گا، لیکن کام اس دعوت و تبلیغ کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑوں گا نہیں. تو عزیز طلباء جب حضور علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو کفار اور برہم ہو گئے اور غصہ ہو گئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی. اب ادھر کتاب میں بھی آپ پڑھ لیں گے، میں آپ کے سامنے زبانی بھی ذکر کر دیتا ہوں کس کس طریقے کی تکلیفیں پہنچاتے تھے. حضور علیہ السلام اور صحابہ کو کیسے ستاتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط، یہ آپ کی کتاب میں نام آ جائے گا، اس نے اونٹ کی اوجھ لا کر، اوجھڑی آپ جانتے ہیں اونٹ کی یا گائے وغیرہ جب بقرہ عید میں ذبح ہوتی ہے تو ایک گندگی سی الگ سے نکالی جاتی ہے جو ایک سزوکی آتی ہے اور وہ اس کو لے کر جاتے ہیں، ایسے اونٹ کی اوجھ تھی، وہ لا کر آپ علیہ السلام سجدے میں تھے اور آپ کے اوپر لا کر ڈالتی. ایک تو اس کا وزن بھی اور اس میں گندگی بھی، ایسے تکلیفیں پہنچاتے. اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو، ان کے ساتھیوں کو جیسا سزا پہنچاتے وہ تو یہ تھی کہ گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی، وہ مکہ کی پہاڑیوں میں انہیں گھسیٹتے، ایسے تکلیف دی جاتی. مکہ کی گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے گرم گرم میں اور سینے پر بڑے پتھر رکھ دیتے تاکہ ہلے نہیں، اٹھ نہ سکے. ایسے ان کے جسم جلتا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے گھسیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، بند کر دیا جاتا. جو رشتہ دار ہیں وہ پکڑ لیتے اور بند کر دیتے، بھوکا رکھتے. سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، سلگتے ہوئے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ باربیکیو بن رہا ہوتا ہے، اس میں جیسے آگ سلگ رہی ہوتی ہے، سرخ سرخ کلر کے کوئلے ہوتے ہیں، انگارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے وہ انگارے ہوتے ہیں، اس پر لٹا دیتے اور چربی پگھل کر ان پر گرتی. ان کی جسم کے جو چربی ہے وہ پگھلتی اور ان انگاروں میں گرتی، اس سے انگارے پھر ٹھنڈے ہوتے لیکن وہ جسم جل چکا ہوتا تھا. گائے اور اونٹ کی کچی کھالوں میں لپیٹ کر ان کو دھوپ میں پھینک دیا جاتا. گائے اور اونٹ وغیرہ کی جو کھال ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں بقرہ عید کے زمانے میں، اس کھال میں کچی کھال جو اسی وقت جو ہوتی ہے اور اس میں کو سکھایا نہیں جاتا اور اس میں لپیٹا جاتا اور ان کو پھینک دیا جاتا دھوپ میں، گرمی میں، اور اتنا مارا جاتا کہ ان کا پورا بدن لہو لہان ہو جاتا اور ہر طرح سے عذاب دیا جاتا. عزیز طلباء یہ قربانیاں تھیں صحابہ اکرام نے ہمارے لیے دیں، اس دین اسلام کے لیے دیں. تو اسی سبق سے ہمیں یہ سبق ملا، اس کا فقہ السیرہ یہ ملا کہ قربانیوں پر ہی بھلائی کے فیصلے ہوتے ہیں. جب اسلام کے لیے قربانی دیں گے تو اسلام اور
बुलंद होगा और हमारे लिए फ़ैसले होंगे अच्छाई के, हमारे लिए दुनिया के लिए भी भलाई के फ़ैसले होंगे और आखिरत में भी भलाई के फ़ैसले होंगे। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सहाबा इकराम ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी और उम्मत के लिए हिदायत के फ़ैसले हो गए। उन्होंने कुर्बानियाँ दी तो हिदायत के फ़ैसले हुए, दुनिया में इस्लाम फैला और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। वो उन्हीं की कुर्बानियाँ हैं कि उन्होंने उस वक्त में इस दावत और तबलीग के काम को नहीं छोड़ा, उसको अपना के रखा और उसके बाद कुर्बानियाँ देते रहे और दीन को फैलाते रहे। उनकी कुर्बानियों पर फ़ैसले हुए कि ये दीन हम तक पहुँचा और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो हमें भी अज़ीज़ तलबा दीन इस्लाम के लिए, दावत और तबलीग के लिए जो भी हमारे लिए कुर्बानी आए, उस कुर्बानी देने से हम दरेग ना करें, पीछे ना हटें। हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए इस्लाम और अल्लाह के लिए हम तैयार रहें। यहाँ हमारा सबक ख़त्म होता है। अब हम बुलंद ख़्वानी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमली किताब का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ था। जो हमने सीरत तय्यबा के मफ़हूम से जो सबक शुरू किया और अब यहाँ तक कुफ़ार, मुशरिकीन, अबू तालिब और हज़रत अलैहिस्सलाम का उन्वान है, यहाँ तक जब सबक होता है तो इन तमाम असबाब का 4 सफ़ों में मिक्स करके, मतलब अलग अलग चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। इन तमाम असबाब से आप उनके देख लेंगे। अमली किताब का काम सफ़ा नंबर लिखा है, सफ़ा 3 तक 6, ये आपको मुकम्मल करना है। तो शुरू में ये जितना पढ़ा है इसमें इसके जवाब खाली जगहें हैं अक्सर, वो आपको मिल जाएंगे। आप किताब में उसको देख लीजिएगा। एक सफ़ा नंबर 5 का जो आखिर है उसमें एक आखिरी सवाल जो शुरू होता है, जो सफ़ा नंबर 6 में मुकम्मल होता है। एक पूरा मजमून है कि सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ किस तरह दीन इस्लाम के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने और सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, उस पर एक आपको मजमून लिखना है। वो आप दूसरी किताबों में भी देख सकते हैं, इस किताब में भी देख के मुख्तसर सा कोशिश करें, मजमून लिखें। क्योंकि आप स्कूल तो अभी बंद है तो लाइब्रेरी में देख नहीं सकते, तो अपनी तरफ से कोई कोशिश करके देखें, कोशिश करें जैसा मजमून लिख सकते हैं, अच्छा सा मजमून बना के आप लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ सबक ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम बुलंद ख़्वानी करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो अब अपनी किताब का आप सफ़ा नंबर 22 खोल लीजिए। ये देख लीजिए किताब, आप सफ़ा नंबर 22 है। उन्वान है कुफ़ार व मुशरिकीन अबू तालिब और हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब अबू तालिब अगरचे मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और आपकी हिमायत भी करते थे। अबू तालिब के पास कुफ़ार का पहला वफ़द, यह उन्वान आप पढ़ चुके हैं, आपने बोर्ड में भी लिखा देख लिया था और इसको समझा भी दिया गया है। यहाँ आप रीडिंग देख लें। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलाम और इस्लाम फैलाने का सिलसिला शुरू किया तो काफिरों को बहुत बुरा लगा और उनका बच्चा बच्चा मुसलमानों की जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो गया। बिलाखिर सब जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब के पास आए और अर्ज़ किया कि आप अपने भतीजे को अल्लाह की बातें बतलाने से मना कर दें या उनकी तरफदारी छोड़ दें, उनकी हिमायत छोड़ दें। जनाब अबू तालिब ने कहा, ना मैं अपने भतीजे को मना करूँगा और ना ही उसकी हिमायत छोड़ूंगा। कुफ़ार जनाब अबू तालिब का जवाब सुनकर मायूस हुए और हमारे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल इस्लाम की तबलीग करते रहे, जिसकी वजह से दिन ब दिन लोग उनसे मोहब्बत करने लगे और छुप छुप कर इस्लाम कबूल करने लगे। अबू तालिब के पास कुफ़ार का दूसरा वफ़द, काफिरों से यह हालत देखी ना गई तो दोबारा जाकर जनाब अबू तालिब को कहा, अब अगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। अब की मर्तबा चचा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाना चाहा तो आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दें तब भी मैं अल्लाह का कलाम सुनाने और इस्लाम फैलाने से नहीं रुकूंगा। या तो मैं अल्लाह का दीन, सच्चा दीन दुनिया में फैला दूंगा या इसी कोशिश में मर जाऊंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सजाएं। जब मुशरिकीन ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह मानते ही नहीं तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरे मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। चुनाचे वो हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते थे,
آپ کو پتھروں سے مارتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجھ لا کر آپ کے سر پر سجدے کی حالت میں رکھ دی۔ دوسری طرف آپ کے ساتھیوں کو اسلام لانے کے جرم میں یہ سزائیں دی جاتی۔ یہ سزائیں ذکر کی جا رہی ہیں نیچے، یہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، سن چکے ہیں آپ، یہاں دوبارہ دیکھ لیں۔ نمبر 1، گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی، وہ مکہ کی پہاڑیوں میں انہیں گھسیٹتے رہتے ہیں۔ مکہ کی گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ قربانیاں دی ہیں صحابہ اکرام نے، ایسے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اس کی برکت سے آج ہمیں دین ملا ہے، تو ہمیں ان قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں گھسیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، سلگتے انگاروں پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ چربی پگھل کر ان پر گرتی اور انگارے ٹھنڈے ہو جاتے۔ گائے اور اونٹ کی کچی کھالوں میں لپیٹ کر ان کو دھوپ میں پھینک دیا جاتا، اتنا مارا جاتا کہ ان کا پورا بدن لہو لہان ہو جاتا اور ہر طرح سے عذاب دیا جاتا۔ اور آخر میں ہمیں جو سبق ملا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سبق کو پڑھ کے قربانیوں پر ہی بھلائی کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بے انتہا قربانیوں پر امت کی ہدایت کے فیصلے ہو گئے، اور ہدایت کی ایک ایسی ہوا چلی کہ پوری دنیا میں ہدایت عام ہو گئی۔ ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جتنی قربانیاں زیادہ ہوں گی اتنی ہی ہدایت دنیا میں ہوگی۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ عملی کام جو آپ کو بتایا صفحہ 3 سے 6 اپنے اسباق میں سے ان کے جوابات دیکھیں، خالی جگہوں کے جواب دیکھیں اور اس کو مکمل کریں، مکمل کر کے رکھیں۔ وہ آپ کا کام ہے، روزانہ آپ کرتے رہیں جو جو کام ملتا جائے۔ اب اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔